بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 190، آیت نمبر ہے 173۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، رہے وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات نیک عمل کیے، فیوفیہم اجورہم اللہ ان کو دے گا ان کا اجر، ویزیدہم من فضلی اور اللہ ان کو مزید دے گا اپنے فضل میں سے۔ واما الذین استنکفوا، رہے وہ لوگ جو عار محسوس کرتے ہیں، واستکبروا اور تکبر کرتے ہیں، فیعذبہم عذابا علیما اللہ ان کو عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ ولا یجدون لہم اور نہیں وہ پائیں گے، لہم ان کے لیے، نہ وہ پائیں گے ان کے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ولیًا نہ کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب اللہ رب العزت ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو عقیدے کے لحاظ سے بھی اور اعمال کے لحاظ سے بھی درست لوگ ہیں، جن کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، جن کے اعمال بھی ٹھیک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، اعمال بھی ٹھیک ہے، اور اعمال بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، فیوفیہم اجورہم ہم ان کو ان کا بدلہ ضرور دیتے ہیں۔ اگر بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو، بندے کا عمل بھی ٹھیک ہو، عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، ایک تو انسان کو اجر ملتا ہے، کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، نیکی کا اجر ملتا ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، ہم اپنا فضل بھی دیتے ہیں، ہم بڑھا چڑھا کے مزید اپنا فضل بھی عطا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کل ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی عصر کے وقت، جو بندہ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے فرضوں سے پہلے، ایک تو ان 4 سنتوں کا بندے کو ثواب ملتا ہے، بندے نے 4 سنتیں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے 4 سنتیں لکھ دیں، بندے کو اجر مل گیا۔ اب اللہ کا فضل کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی ان 4 سنتوں کو اپنا خاص قرب دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ ایک تو اجر دیتے ہیں، دوسرا اللہ تعالیٰ مزید اپنا فضل بھی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، آپ کسی کو معاف کر دیں، بہت بڑی نیکی ہے، اللہ نیکی کا اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معاف کرو گے نیکی کا اجر مل جائے گا اس نیکی کا۔ مزید اللہ کا فضل کیا ہے؟ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمائے گا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے پیغمبر آپ تہجد پڑھیں، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ تہجد پڑھیں گے اجر مل جائے گا، مزید اللہ کا فضل یہ ہوگا اللہ آپ کو مقام محمود دے گا۔ اسی طرح ہمارے لیے حکم ہے، فرمایا تہجد پڑھو، پڑھ لی، نیکی مل گئی، تہجد پڑھنے کی نیکی مل گئی۔ مزید اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ آسمانی دنیا پہ آ جاتا ہے، اس سے بڑا اور فضل کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ آسمانی دنیا پہ آ گئے۔ اب میں تو یہ سمجھتا ہوں شاید یہ ہماری بد نصیبی ہوتی ہے کہ ہم سوئے رہتے ہیں،
ورنہ اللہ کا فضل اتنا بڑا ہے کہ اللہ آسمانی دنیا پہ آ گیا ہمیں دینے کے لیے. یہ ہے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ. اللہ تعالیٰ فرماتے نیک عمل کرو, ہم تمہیں تمہاری نیکی کا بدلہ بھی دیں گے اور مزید اپنی طرف سے اپنا فضل بھی عطا کریں گے. اور اس کی یہ مختلف صورتیں ہیں. بندہ نیکی کا عمل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا فرماتے ہیں. اما الذین استنکفوا, اب رہے وہ لوگ جو عبادت کرنے کو دل ہی نہیں کرتا, ان کا آر محسوس کرتے ہیں, دل تنگ ہوتا ہے, دل گھٹتا ہے. اچھا نماز پڑھنے جاؤں گا, اچھا قرآن پڑھوں گا, دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے, ذکر و اذکار کرنے, دل ہی نہیں کرتا ان کا سینہ ہی تنگ ہو چکا ہے. تو رہے وہ لوگ جن کا سینہ تنگ ہے, جن کا دل تنگ ہے, یا جو آر محسوس کرتے ہیں. استنکفو آر محسوس کرنا, یعنی میں عبادت کروں, میں مسجد میں جاؤں, اب کام کاج چھوڑ کے جاؤں, میں اپنی دکان بند کر کے مسجد میں جاؤں, آر محسوس ہوتی ہے ان کو. واستکبروا, اور پھر ساتھ تکبر کرتے ہیں, متکبرین. محترم بھائیو, یہ بہت بڑا جرم ہے, چھوٹا جرم نہیں ہے. ایک بندہ آر محسوس کرے اور دوسرا تکبر بھی کرے. تکبر کس نے کیا سب سے پہلے؟ شیطان نے. سیدھا شیطانی عمل ہے تکبر کرنا, سب سے پہلے شیطان نے کیا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک تو ابلیس کو شیطان بنا دیا, اور دوسرا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاهْبِطْ مِنْهَا, یہاں سے دفع ہو جاؤ. یعنی اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا دل بھی تنگ ہے, آپ کے دل میں تکبر بھی اگر اللہ نہ کرے آ جائے, آپ اللہ کی رحمت سے, اللہ کے فضل سے دور ہو گئے. اللہ فرمائے گا فَاهْبِطْ مِنْهَا, میری رحمت سے دفع ہو جا, میرے فضل سے دفع ہو جا. نہ ہی اللہ کی رحمت ہوگی, نہ ہی اللہ کا فضل ہوگا. یہ اتنا گنونا جرم ہے تکبر. فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. اللہ نے فرمایا تھا یہاں سے نکل جا, تو ذلیل لوگوں میں سے ہے. تو تکبر انسان کے لیے ضلالت کا باعث بنتا ہے. شیطان نے تکبر کیا, فرعون نے تکبر کیا, حمان نے تکبر کیا, قارون نے تکبر کیا. اللہ نے سب کا قرآن میں نام لے کر کہا وقارون وفرعون وحامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ. انہوں نے زمین کے اندر تکبر کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنی بڑی قومیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا ہے, اللہ نے ان کا نام لیا قوموں کا, اور نام لے لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا ایک ایک جرم یہ بھی تھا کہ یہ متکبر تھے. قوم نوح, قوم عاد, قوم سمود, بڑی بڑی قومیں ہیں نا جو تباہ ہوئی ہیں. جہاں وہ مشرک تھے وہاں پہ متکبر تھے. فَأَمَّا الَّذِينَ عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا, نام لے کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ متکبر قومیں تھے. تو دنیا میں فرعون جیسے لوگوں نے, حمان جیسے لوگوں نے, قارون جیسے لوگوں نے, قوم عاد, قوم سمود اور بھی شیطان, ان لوگوں نے تکبر کیا ہے. مسلمان کا کام ہی نہیں ہے تکبر کرنا. مسلمان ہو اور نیکی کرنی ہو اور اس کا دل تنگ ہو جائے, یہ مسلمان کو شیوا نہیں دیتا یہ عمل. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا ہے, خاص اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا تذکرہ کیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, فرشتے تکبر نہیں کرتے. اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں مقرب ہو جائے, تکبر چھوڑ دے. بلکہ قرآن کی ایک آیت ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ. انسان کے علاوہ دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں, ہمارے ہاں تو ہم تو مخلوق مانتے ہیں, ایک تو ذوی العقول انسان ہے, جن ہے, جانوروں کے علاوہ جن کے اندر بظاہر ہمیں جان نظر نہیں بھی آتی, پہاڑ ہو گئے, ہم ان کو بے جان سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں پہاڑ جیسی مخلوقات بھی, سارا کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من دابۃ والملائکۃ وہم لا یستکبرون, یہ تکبر نہیں کرتے, اپنی اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. صرف متکبر یا تو انسان ہے یا جن ہے. ان دو مخلوقات کے علاوہ کوئی تکبر نہیں کرتا. اللہ کے سامنے سب جھک جاتے ہیں. انسان ہے, اس کی کمر جو ہے وہ اکڑی رہتی ہے, یہ جھکتا نہیں ہے, آر محسوس کرتا ہے. تو بہرحال محترم بھائیو, ایک تو تکبر ہوتا ہے بڑا, جس طرح فرعون نے کیا تھا, اپنے آپ کو اللہ سے بڑا کہہ دیا, انا ربکم الاعلی.
ایک تکبر ہوتا ہے احکام کے اندر. ایک بندہ کھانا کھا رہا تھا بائیں ہاتھ کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تکبر کیا اس نے، کہا میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. فرمایا یہ تیرا دایاں ہاتھ اٹھے ہی نہ. اور حدیث کے الفاظ ہیں ما منعہ الا کبر، اسے روکا تھا صرف اس کے کبر نے، تکبر نے. یہ اعمال کے اندر تکبر ہے. اسی طرح بندہ تکبر کرتا ہے، مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے رنگ میں، حسن میں بڑا خوبصورت ہوں. خاندان کا تکبر ہوتا ہے، میرا خاندان اعلیٰ ہے. جاہ و جلال کا، کرسی کا، منصب کا، مال کا، حسن کا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی کبر اگر دل میں آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا. من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا. حسن کا، قوت کا، طاقت کا، میری میں جان بہت ہے. بعض لوگ اپنی قوت کا کبر کرتے ہیں، کسی کرسی کا کبر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی بھی چیز کا اگر ذرہ برابر بھی کبر آ گیا جنت میں بندہ نہیں جائے گا. اور پھر قرآن و حدیث میں اس کی نشانیاں موجود ہیں. بندہ اکڑ کے چلتا ہے، اکڑ کے چلنا کبر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ چلتا ہے اور اس کی چادر سلوار ٹخنوں سے نیچے چلے گی یہ کبر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو زمین میں اللہ تعالیٰ نے دھنسا دیا تھا جس کی چادر سلوار ٹخنوں سے نیچے تھی. اس نے کبر کیا تھا اور فرمایا قیامت تک وہ دھنستا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں کبر ہیں، اور جس کے دل میں کبر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے. تو محترم بھائیو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، جس کا دل تنگ ہے، وَاسْتَكْبَرُوا، اور جو کبر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اس کو دردناک عذاب دیتے ہیں. ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا متکبر لوگ کل قیامت کے دن ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا. ان کے چہرے انسانوں جیسے ہوں گے، ان کا وجود، جسم چیونٹیوں کی طرح ہوگا، چھوٹا سا. دنیا میں کبر کیا تھا نا میں بہت بڑا، اللہ چھوٹا سا بنا دے گا. اور اللہ ان کو وہاں پہ پھینکیں گے جہاں پہ جہنمیوں کا پیپ کچلو ہوگا. ایک جہنم کا عذاب، ایک جہنم کے پیپ کچلو کا عذاب ہوگا. تو یہ ہے عذابًا علیما. ایک ہوتی ہے چوٹ لگتی ہے بندے کو، ایک ہوتی ہے چوٹ بھی ہوتی ہے، چوٹ کے اندر درد بڑی شدت کی ہوتی ہے. ایک چوٹ ہوتی ہے اس میں درد کی شدت نہیں ہوتی. تو عذابًا علیما کا معنی ہوتا ہے شدت والا، درد والا عذاب، دردناک جس کا درد ہوگا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور مسئلہ وہاں پہ یہ ہوگا کہ کوئی مدد نہیں کرے گا، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی سجن، نہ کوئی والدین، نہ کوئی ماں باپ، نہ کوئی دوست احباب، نہ بیٹا، نہ اولاد، کوئی بھی کام نہیں آئے گا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اس لیے محترم بھائیوں جس کو اللہ کی پہچان ہے نا وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے. اللہ کے سامنے وہی نہیں جھکتا جس کے سینے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا تو وہ آر محسوس کرتا ہے یا پھر اس کے سینے میں کبر ہے. اس لیے انسان کو چاہیے اللہ کے سامنے جھکے. عاجزی انکساری سے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا فضل بھی عطا کرتے ہیں. اور جس کا دل تنگ ہے یا اس کے دل کے اندر تکبر ہے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے نیچے پھینک دیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.